الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سانس لینے کے نظام میں اللہ کی بہت بڑی اور واضح نشانیاں موجود ہیں۔ ہم زندہ رہنے میں سب سے زیادہ محتاج سانس اور ہوا کے ہیں۔ ہوا ایسی ضروری چیز ہے جس کی ترسیل اگر رک جائے تو ہمیں زندگی سے ہاتھ دھونے پڑ جائیں۔ اگر 1 منٹ ہمارا سانس بند رہے یعنی ہوا اندر نہ جائے تو ہم توازن کھو بیٹھتے ہیں۔ 2 سے 3 منٹ کے بعد دماغ مردہ ہو جاتا ہے اور اس کے کچھ ہی سیکنڈ بعد ہم مر جاتے ہیں۔ سانس کی نالی قدرت کی ایسی واضح نشانی ہے جو شک کا مکمل خاتمہ کرتے ہوئے فوراً اہل بصیرت کو رب تک پہنچا دیتی ہے۔ چونکہ ہماری زندگی کے لیے ہوا کی مسلسل فراہمی انتہائی ناگزیر ہے، اس لیے یہ نالی اتنی سخت ہونی چاہیے تھی تاکہ اس کی دیواریں باہم مل کر ہوا کے رستے کو بند نہ کر سکیں۔ اس بنیادی ضرورت کو پورا کرتے ہوئے اگر اسے لوہے کی طرح سخت مٹیریل سے بنایا جاتا تو ہماری گردن سیدھی اکڑی رہتی، ہم اسے دائیں بائیں اوپر نیچے موڑ نہ سکتے، اور اگر اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے نرم بنایا جاتا تو گردن موڑتے ہوئے یہ نالی بند ہو جاتی، یوں ہماری زندگی تمام ہو جاتی۔ قربان جائیں اللہ تعالیٰ کی بہترین صنعت گری پر جس نے اس نالی کو بہت مہارت سے اس طرح ڈیزائن کیا کہ مذکورہ دونوں ضرورتیں پوری ہو سکیں۔ لچکدار کڑی ہڈی کے قطعات کو گوشت سے جوڑا تاکہ گردن کی حرکت بھی آسانی سے ہو سکے، اور مادہ ایسا استعمال کیا جو لچک کی وجہ سے بند بھی ہو تو فوراً خود بخود کھل جائے۔ محترم ساتھیو، اتنی واضح نشانی دیکھنے کے بعد بھی کیا اللہ تبارک و تعالی پر شک کی گنجائش باقی ہے؟ کیا اس سانس کی نالی کو بنانے میں انسان کا کوئی عمل دخل ہے؟ یہ سانس جو خود بخود آ رہے ہیں، اگر ہمیں خود سانس لینا پڑ جائے تو شاید ہم 1 دن سے زیادہ زندہ نہ رہ سکیں۔ کیا ہمیں اللہ کا فرما بردار اور شکر گزار نہیں ہونا چاہیے جس نے ہمیں یہ نعمتیں عطا کی؟ ایک اور نشانی گلے کے سوراخ پر موجود ڈھکن کے ہے۔ جب کھانے کا لقمہ نیچے جاتا ہے تو یہ فوراً سانس کی نالی کو بند کر دیتا ہے تاکہ لقمہ سانس کی نالی میں گر نہ جائے۔ جو ہی لقمہ اس کے اوپر سے پھسلتا ہوا معدے کی طرف جاتا ہے تو یہ فوراً کھل جاتا ہے تاکہ سانس لیا جا سکے۔ آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا بعض اوقات کھانے کے ذرات سانس کی نالی میں چلے جائیں تو سانس لینا کتنا دشوار ہو جاتا ہے، آنکھوں سے پانی نکل آتا ہے اور یوں محسوس ہوتا ہے جیسے موت واقع ہو جائے گی۔ سوچئے اگر پورا لقمہ سانس کی نالی میں گر جائے تو کیا ہوگا؟ کیا اس سوراخ کے ڈھکنے کو ہم خود اپنی مرضی سے کھولتے اور بند کرتے ہیں یا کوئی اور اس کی نگرانی کر رہا ہے؟ کیا یہ کام ہمیں خود کرنا پڑ جائے تو ہم زندہ رہ سکتے ہیں؟ اگر ہم اسے اپنی مرضی سے کھولنے اور بند کرنے پر قادر نہیں تو اسے بنانے پر کیسے قادر ہو سکتے ہیں؟ کیا ہم نے ہوا اور سانس کی اس عظیم نعمت کو استعمال کرتے ہوئے اپنے خالق کے متعلق کبھی سوچا؟ آئیے اس رب پر ایمان لائیں، اس کے فرما بردار بن جائیں اور اس کا شکر ادا کریں جس نے ان نعمتوں کو تخلیق کیا اور آپ کو وجود بخشا۔